حي على الفلاح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اہل دل میں خوش آمدید۔ آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے کہ صالحین کا درجہ پانے کے لیے، نیک لوگوں کا درجہ پانے کے لیے کن 6 گھاٹیوں کو عبور کرنا ضروری ہے۔ یعنی تصوف میں جب تک ان 6 گھاٹیوں کو عبور نہ کیا جائے تو اہل دل کا درجہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک مبتدی صوفی کے لیے، ابتدائی طور پر تصوف سے وابستہ ہونے والے کے لیے ان 6 گھاٹیوں کو عبور کرنا ضروری ہے۔ اس حوالے سے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ تعالی، جو صوفیہ میں ایک بڑا مقام رکھتے ہیں اور اکابر اولیاء میں آپ کا شمار ہوتا ہے، منقول ہے کہ آپ نے طواف کے دوران ایک شخص سے فرمایا، جان لو کہ تم صالحین کا درجہ اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک تم 6 گھاٹیوں کو عبور نہ کر لو۔ پہلی فرمایا، آسائش کا دروازہ بند کر کے سختی کا دروازہ نہ کھول لو۔ یعنی جو صوفی ہوتا ہے یا تصوف کی راہ پر چلتا ہے، اہل اللہ کی، اہل دل کی راہ پر چلتا ہے، تو وہ آسائشوں سے اپنے آپ کو دور کرتا ہے اور جو مشقت ہوتی ہے اس کو برداشت کرتا ہے، تکلیف کو برداشت کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتا ہے۔ گویا کہ یہ پہلی گھاٹی ہے جسے عبور کرنا ہے کہ اپنی زندگی میں آسائشیں کم از کم رکھیں اور تکالیف پر صابر و شاکر رہیں۔ دوسری فرمایا، عزت کا دروازہ بند کر کے ذلت کا دروازہ کھولو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ کے حضور حاضر ہو تو تواضع سے حاضر ہو، عاجزی سے حاضر ہو، اس کے دل میں کبر نہیں ہونا چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ ایک صوفی کے لیے، ایک سالک کے لیے، تصوف کی راہ پر چلنے والے کے لیے کبر جو ہے یہ زہر قاتل ہے۔ تیسری گھاٹی کے حوالے سے فرمایا کہ آرام کا دروازہ بند کر کے محنت و مشقت کا دروازہ کھولو۔ تو جو ایک سالک ہوتا ہے اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ آرام کم کرتا ہے، اکثر اللہ کے حضور قیام میں رہتا ہے، رکوع میں رہتا ہے، سجدے میں رہتا ہے اور ذکر میں رہتا ہے، فکر میں رہتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کو مختصر جان کر جتنی عبادت کر سکتا ہے اتنی عبادت کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم اس کثرت سے قیام کیا کرتے تھے کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ حتیٰ تورمت قدماہ، حتیٰ کہ آپ کے مبارک قدموں میں ورم آ جایا کرتے تھے۔ تو اگر کوئی شخص سالک ہے، اہل اللہ، اہل دل کی راہ پر چلنا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے اوپر آرام کا دروازہ بند کر کے محنت اور مشقت کے ساتھ ان راہوں کو، ان منزلوں کو طے کرے۔ چوتھی گھاٹی آپ نے فرمایا، نیند کا دروازہ بند کر کے شب بیداری کا دروازہ کھولو۔ یعنی جو صوفی ہوتا ہے وہ اپنی نیند کو کم سے کم کرتا چلا جاتا ہے اور اس کی راتیں مصلی پر گزرتی ہیں، وہ قیام میں گزرتی ہیں، وہ رکوع میں گزرتی ہیں، وہ سجدوں میں گزرتی ہیں۔ سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک سجدہ فرمایا کرتی تھی تو پوری رات ختم ہو جایا کرتی تھی۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ مولا تو نے رات کو اتنا چھوٹا بنایا کہ تیری بندی کا ایک سجدہ ختم نہ ہوا اور تیری رات ختم ہو گئی۔ تو صوفی کو چاہیے، سالک کو چاہیے، یوں کہہ لیجئے کہ جو مرید ہے اس مرید کو چاہیے کہ وہ رات کی نیند کو کم کرے اور قیام اللیل کو بڑھا دے۔ اسی لیے صوفیہ کے یہاں جب خانقاہیں ہوا کرتی تھیں تو وہاں پر قہوہ پلایا جاتا تھا، خانہ قہوہ۔ یہ جو لفظ خانقاہ ہے یہ قہوے کا گھر، خانہ قہوہ کہہ لیجئے، اسے کہا جاتا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ صوفیہ قہوہ پلاتے تھے کیونکہ قہوہ قاطع النوم بھی ہے اور قاطع شہوت بھی ہے، یعنی نیند کو بھی ختم کرتا ہے اور شہوت کو بھی ختم کرتا ہے، اور جب یہ دونوں چیزیں ختم ہوتی ہیں تو بندہ توجہ کے ساتھ عبادات میں مشغول ہو جاتا ہے۔ چوتھی گھاٹی فرمایا، مالداری کا دروازہ بند کر کے فقر کا دروازہ کھولو۔ یعنی جو اہل اللہ ہوتے ہیں، اہل دل ہوتے ہیں، وہ مال سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، مالداروں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور فقر والی زندگی گزارتے ہیں۔ اور پھر فقر جسے نصیب ہو جاتا ہے تو علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ فقر کے ہیں معجزات، تاج و سریر و سپاہ،
फ़क्र है मीरों का मीर, फ़क्र है शाहों का शाह। यानी फ़क्र जो है वो दर हकीकत बादशाहों का बादशाह है और मीरों का मीर है। तो फ़क्र को जो है वो इख्तियार करना चाहिए। आखिरी घाटी जिसके हवाले से इब्राहिम बिन अदम रहमहुल्लाह ने फरमाया उम्मीद का दरवाज़ा बंद करके मौत की तैयारी का दरवाज़ा खोलो। यानी जो सूफ़ी होता है, सालिक होता है, वो हर लम्हा और लहज़ा अपनी मौत को अपनी नज़रों के सामने रखता है। और ये हदीस मुबारक में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हादिमुल लज़्ज़ात, और लज्जतों को मुनहदिम कर देने वाली मौत को कसरत से याद किया करो। और एक हदीस में फरमाया कातिउल लज़्ज़ात, लज्जतों को कता कर देने वाली, काट देने वाली मौत को कसरत से याद किया करो। तो ये वो 6 घाटियां हैं। अगर आप इल्म बातनी हासिल करना चाहते हैं, शरह सद्र हासिल करना चाहते हैं, वो उलूम हासिल करना चाहते हैं जो सीना बसीना मुंतकिल हुए, तो आपको इन 6 घाटियों को उबूर करना होगा, इनको तय करना होगा। इन मनाजिल को तय करने के बाद फिर आप पर इल्म रूहानियत के असरार व रुमूज़ खुलना शुरू हो जाएंगे। मैं अल्लाह के हुजूर दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इल्म रूहानियत के असरार अता फ़रमाए, कसरत से ज़िक्र इलाही करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और हम तमाम को कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगियाँ बसर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह एक नए मौजू के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।